ہان چانگ یو کا تعارف سنتے ہی زینگ یونگ دونگ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ٹوے انٹرنیشنل میں ایگزیکٹو پریزیڈنٹ ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ وہ خود ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں صرف ڈپٹی ڈائریکٹر تھا، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ہان چانگ یو نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا جس پر اس کی تصویر اور نام درج تھے۔ یہ دیکھ کر زینگ یونگ دونگ کا رنگ جامنی پڑ گیا اور پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے جھلکنے لگے۔ اب وہ جان گیا تھا کہ اس کی زبان کی بدتمیزی کسی بھی وقت اس کی نوکری اور عزت لے ڈوب سکتی ہے۔ پھر لن منگ نے کہا، لگتا ہے یہ تمہیں بھی جاننا چاہتا ہے۔ اس پر لی ہونگ یوان نے اپنا تعارف کروایا۔ ہونگ یوان فائنینشیل مینجمنٹ کا جنرل مینیجر لی ہونگ یوان۔ یہ سنتے ہی زینگ یونگ دونگ کا چہرہ مزید بگڑ گیا، کیونکہ اس کی اپنی کمپنی کا ڈائریکٹر کئی بار ہونگ یوان فائنینشیل سے قرض لے کر ذلیل ہو چکا تھا۔ اس کے لیے ہونگ یوان فائنینشیل کا نام بھی خوف کی علامت تھا۔ زو چونگ بھی بولنے ہی والا تھا، مگر لن منگ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، تمہیں اپنی پہچان کرانے کی ضرورت نہیں، وہ اس کے لائق نہیں۔ یہ سن کر زو چونگ نے ممنون نگاہوں سے لن منگ کو دیکھا، کیونکہ وہ جان گیا کہ لن منگ اس کی عزت بچا رہا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف ٹوے انٹرنیشنل کا صدر ہانگ چانگ یو، دوسری طرف ہونگ یوان فائنینشیل کا جنرل مینیجر لی ہونگ یوان، اور ساتھ ہی ایک پراسرار بااثر نوجوان زو چونگ، جبکہ زینگ یونگ دونگ صرف ایک معمولی ڈپٹی ڈائریکٹر۔ یہ سوچ کر وہ اندر ہی اندر خود کو کوسنے لگا کہ آخر کس حماقت نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ اتنے میں کمرے کے باہر سے کہے سنائی دیے، بھائی ہانگ، زو چونگ، تم سب انتظار کر رہے تھے نا؟ کمرے میں داخل ہوا ہونگ ننگ، ایک لمبا چوڑا مضبوط جسامت والا گنجا آدمی، جو دیکھنے میں بدمعاش لگتا تھا مگر حقیقت میں تیان یانگ گروپ کا نوجوان مالک تھا۔ اسے دیکھ کر زینگ یونگ دونگ اور زیادہ حیران رہ گیا۔ ہونگ ننگ نے الجھ کر پوچھا، ڈائریکٹر زینگ، آپ یہاں کیسے؟ آپ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ اس پر زو چونگ نے غصے سے جواب دیا، مونک، میرے والد نے جب تمہارے خاندان کو یہ زمین دی تھی تب کہا تھا کہ یہاں اعلیٰ درجے کا ایک ہوٹل بنانا، اور یہ کیا ہے، اب ہر طرح کا کچرا اندر گھس آیا ہے۔ ہونگ ننگ نے زو چونگ کی بات سن کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کی۔ زو چونگ نے طنزیہ انداز میں کہا، میری ہیئر سٹائل اچھی لگ رہی ہے؟ ہونگ ننگ نے فوراً جواب دیا، بہت خراب۔ زو چونگ نے اشارہ کیا، یہی اس نے ابھی میرے بال مسلے تھے۔ یہ سن کر ہونگ ننگ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ فوراً زینگ یونگ دونگ کی طرف مڑا اور دھاڑا، تو نے زو چونگ کے بال مسلے؟ زینگ یونگ دونگ کا رنگ فک ہو گیا اور وہ فوراً گھٹنے ٹیک کر گر پڑا۔ باس ہونگ، بھائیو، میں اندھا تھا، پہچان نہ سکا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ ہونگ ننگ نے زوردار تھپڑ مارا کہ اس کی مہنگی اینک ٹوٹ کر بکھر گئی۔ تو مرنے کے لائق ہے۔ زو چونگ کے بالوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت کی، پھر بتا، ایسا کیا ہے جو تو نہیں کرے گا؟ پورا کمرہ تھپڑوں کی گونج سے بھر گیا۔ زینگ یونگ دونگ نیم مردہ سا ہو گیا۔ اسی لمحے لن منگ نے کہا، بس کرو، زیادہ مارو گے تو مر جائے گا۔ ہونگ ننگ فوراً رک گیا۔ زو چونگ نے فوراً وضاحت دی، یہ وہی مہمان ہیں جن کے بارے میں نے بتایا تھا، بھائی لن منگ۔ ہونگ ننگ نے احترام سے کہا، چونکہ بھائی لن نے کہا ہے تو اس کی جان بخش دی۔ لن منگ نے مسکرا کر سر ہلایا اور زینگ یونگ دونگ کے قریب گیا۔ میں نے کہا تھا بات خراب مت کرو، پھر کیوں نہ مانا؟ زینگ یونگ دونگ رو رو کر منتیں کرنے لگا۔ لن منگ، میں غلط تھا، میں حرامی ہوں، جانور ہوں، بس مجھے معاف کر دو۔ لن منگ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا، مگر تم حد سے بڑھ گئے، اب نکل جاؤ اور کھانے میں خلل مت ڈالو۔ ہونگ ننگ نے بھی ہاتھ ہلا کر کہا، نکل جا۔ زینگ یونگ دونگ فوراً اٹھ کر باہر بھاگنے لگا، مگر پیچھے سے لن منگ کی آواز گونجی، اگر دوبارہ چنجیا کے پیچھے گئے تو تمہیں خصی بنا دوں گا۔ زینگ یونگ دونگ کا پورا وجود لرز گیا، میں ہرگز ہمت نہیں کروں گا، بلکہ بالکل نہیں۔ ہونگ ننگ نے آخری وار کیا، اپنے باس کو جا کے کہہ دینا ہونگ ننگ نے تمہاری کمپنی کے ساتھ کوئی تعاون قبول نہیں کیا۔ زینگ یونگ دونگ اب زندہ سلامت نکل جانا ہی اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھ رہا تھا۔ زینگ یونگ دونگ کا واقعہ بس ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اس کے جانے کے بعد ماحول دوبارہ خوشگوار اور ہنسی مذاق میں بدل گیا۔ زو چونگ نے لن منگ کو متعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ہے ہونگ ننگ، تیان یانگ گروپ کا مستقبل کا وارث، لیکن جناب کو شوق ہے سر منڈوانے کا، اسی لیے میں نے اسے مونک کہا ہے۔ ہونگ ننگ نے فوراً جواب دیا، گنجا سر آرام دہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے، تم نہیں سمجھو گے۔
سب ہنس پڑے اور ہانگ ننگ نے بھی ہنسی مذاق کے ساتھ لن منگ سے ہاتھ ملا کر کہا، اب سے آپ کو بھی بھائی لن کہوں گا، امید ہے آئندہ خیال رکھیں گے۔ کھانے کے دوران طرح طرح کے تازہ سمندری کھانے آئے۔ ہانگ ننگ نے لن منگ کو تیراک کیکڑا پیش کیا اور بتایا کہ صبح ہی پکڑا گیا ہے، کمال کا تازہ ہے۔ لن منگ نے کیکڑوں کو دیکھا تو اچانک یاد آیا کہ خود تو کبھی یہ ذائقے دار چیزیں نہیں کھا پایا، اور چنجیا اور اس کی بیٹی شوان شوان تو گوشت خریدنے سے بھی کتراتی تھیں۔ چنجیا دن رات محنت کر کے گھر چلاتی، جبکہ وہ خود جو پیسہ کماتا تھا وہ شراب اور جوئے میں اڑا دیتا۔ یہ خیال آتے ہی لن منگ کا دل بوجھل ہو گیا۔ زو چونگ نے چونک کر کہا، بھائی لن، آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ کیا آپ کو سمندری کھانا پسند نہیں؟ لن منگ مسکرا کر بولا، کیوں نہیں، ایسا ذائقہ کس کو برا لگے گا؟ پھر ہانگ ننگ سے پوچھا، یہ کیکڑے کم از کم 500 کے تو ہوں گے؟ ہانگ ننگ نے بتایا، 888 فی پاؤنڈ۔ لن منگ حیران رہ گیا کہ اصل قیمت 250-300 اور یہاں تقریباً 1000 میں بیچ رہے ہیں۔ اسے اندازہ ہوا کہ واقعی اعلیٰ ہوٹل کا منافع بے تحاشا ہے۔ زینگ یونگ دونگ جب گاڑی میں بیٹھا تو اس کے ساتھی ڈرائیور اور دوسرے شخص نے کہا، ڈائریکٹر زینگ، انہیں یوں سرعام مارنا غیر قانونی ہے، پولیس رپورٹ کریں۔ ابھی تو خبر آئی تھی کہ ایک تھپڑ پر 10,000 یوان جرمانہ ہوا تھا۔ آپ تو زیادہ زخمی ہیں، آپ کو تو اور زیادہ معاوضہ مل سکتا ہے۔ وہ مزید بولے کہ چاہے وہ نوجوان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ آپ کے مقابلے کا نہیں، بادشاہ بھی اتنا غرور نہیں کرتا۔ زینگ یونگ دونگ نے جھلا کر ڈانٹا، اب عقل آئی ہے، ابھی کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ لیکن دل میں وہ سوچنے لگا کہ شاید واقعی اسے ہرجانہ مانگنا چاہیے۔ اس کے چہرے پر جلنے جیسی تکلیف تھی اور سر چکرا رہا تھا، شاید کنکشن بھی ہو گیا ہو۔ اس نے فوراً موبائل پر زو چونگ سرچ کیا، پتہ چلا کہ وہ چونگ یون لیکر کا جنرل مینیجر۔ مزید کھوج میں اس نے ایک لنک کھولا جس میں لکھا تھا، زو چونگ، لینڈاؤ شہر کے اعلیٰ لیڈر زونگ منگ لی کا بیٹا۔ یہ دیکھتے ہی زینگ یونگ دونگ کا دل دہل گیا، موبائل فوراً بند کیا اور ساتھیوں کو سخت لہجے میں کہا، آج جو ہوا سب بھول جاؤ، اگر کسی نے ذکر بھی کیا تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری طرف لن منگ اور باقی سب کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لی ہانگ یوان بھی تعریف کیے جا رہا تھا کہ ہوٹل کے کھانے کمال کے ہیں۔ زو چونگ اور ہانگ ننگ نے لن منگ کو خوش رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر ساتھ ہی لی ہانگ یوان کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ ماحول خوشگوار تھا۔ 3 پیگ کے بعد لن منگ نے کہا، مونک، کچھ ڈشز پیک کروا دو، اپنے والدین اور بچوں کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ ہانگ ننگ نے مسکرا کر کہا، واہ، بھائی لن کتنے فیملی مین ہیں۔ لیکن لن منگ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگا، اگر واقعی میں خاندان کا سوچتا تو بیوی اور بچے یوں بکھرتے نہیں۔ اس نے وقت دیکھ کر کہا کہ وہ جلدی نکلنا چاہتا ہے۔ ہانگ ننگ نے فوراً انتظام کر دیا۔ اسی لمحے ہان چینگ یو بولا، مسٹر لن، میں آپ کو چھوڑ آؤں گا۔ لن منگ مسکرا کر بولا، چھوڑنے کا بہانہ ہے، اصل میں کوئی اور کام ہے نا؟ ہان چینگ یو شرمندہ ہو کر کھانسنے لگا اور کہا، کچھ خاص نہیں، بس آپ اتنے قابل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا میری بھی مدد کر دیں۔ لن منگ نے مسکراتے ہوئے ہان چینگ یو کی بات مانی۔ وہ نجومی نہیں تھا بلکہ مستقبل دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، اس لیے یہ کام اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ ہان چینگ یو نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، مسٹر لن، کیا یہ ممکن ہے؟ پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اگلے ایپیسوڈ کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔